اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان اپنی معراج کو کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے یعنی دنیا میں جو بھی انسان کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ ایک نیت بناتا ہے۔ نیت کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا، عام طور پہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ نیت ہونی بہت ضروری ہے، نیت۔ اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ ہماری جو مذہب ہے، اسلام ہے، اس کا ایک بنیادی کلیہ یہ ہے کہ آپ نیت کے مطابق آپ کو اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض لوگ ایسے تھے جن کی نیت میں للہیت نہیں تھی، دنیا تھی، دنیا کا مفاد تھا یا دنیاوی مجبوریاں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ وہ حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مومن تسلیم ہی نہیں کیا، اگرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، 5 وقت کی نمازیں، اور چندے بھی دیتے تھے اور جہاد پر بھی جاتے تھے، بعض اوقات جہاد پہ بھی جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ کے الفاظ ہیں کہ یہ مر گئے، کفر کی حالت میں مر گئے۔ انہی کے بارے میں سورہ توبہ میں یہ الفاظ ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ سب سے پہلے نیت، صحیح نیت ہونی چاہیے۔ انسان ابھی تو جو موضوع میں نے رکھا ہے تو وہ ایک ایسا موضوع ہے جو یہ عام لوگوں کے لیے بالکل نیا ہے۔ ہم نے تو صرف معراج نبوی کا سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں سنا ہے۔ اب انسان اپنی معراج، یہ تو بالکل بعض لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ بھئی ہماری بھی معراج ہے۔ ہاں، کیوں نہیں ہے؟ انسان تو یعنی ایک کام کے لیے آیا ہے اور وہ کام حاصل کر لے تو اس کی معراج ہے۔ وہ معراج کی کیا سب سے اوپر بلندی، معراج عروج سے ہے نا، چڑھنا۔ تو انسان کی بھی معراج ہے۔ یہ انسان اپنی معراج کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک یہ جانے نہیں، کسی بات کو جانے نہیں۔ کسی کام کو آپ جانتے نہیں ہیں تو وہ کام اگرچہ بہت آسان ہے لیکن پھر بھی آپ نہیں کر سکتے۔ جاننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، جاننا۔ یعنی یہ آپ یعنی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ ہم اپنے بچے کو اسکول میں کیوں داخل کرتے ہیں کہ وہ جان جائے، تو تعلیم حاصل کرے۔ یعنی آج کل تو یعنی والدین کو بہت زیادہ وہ ہوتی ہے نا، پہلے اتنی نہیں تھی جو تعلیم کی یا جاننے کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی ایسے ہمارے یعنی بڑے عمر رسیدہ لوگ ہیں، مثال کے طور پہ 70 سال جن کی عمر ہے، اور وہ لیکن وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہیں جانتے۔ کبھی ہوئی ہے ملاقات؟ وہ نہیں جانتے، پھر اپنی اولاد کو بھی تعلیم نہیں دیتے تھے۔ تو جاننا جو ہے، دیکھیں ابتدائی طور پہ آپ دیکھیں، جاننا کسی بھی بات کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے سوالیہ طور پہ پوچھا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جاننا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو آپ جان جائیں پھر اس پہ یقین کرنا بھی بات ہے۔ جو آپ جان جائیں یعنی جو آپ کو بتایا جائے پھر آپ اس پہ یقین کر لیں، وہ یقین اس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں تو بہت سی باتیں ہیں لیکن ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے۔ اب ہمارا نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پہ ہے۔
نہ موت کے بعد دوبارہ زندگی پہ، نہ قبر کی زندگی پہ یقین ہے۔ سنتے تو ہیں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، دو فرشتے آئیں گے، وہ ایسی شکل کے ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں لوہے کے گزر ہوں گے، لیکن ہمارا تو یقین ہی نہیں آتا، یقین ہی نہیں ہے۔ سنتے ہیں، یقین ہی نہیں ہے۔ کس نے بیان کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ خبر دے رہے ہیں، صادق المصدوق، جو سب سے زیادہ سچے ہیں مخلوقات میں، وہ خبر دے رہے ہیں کہ بھئی ایسا ہوگا کہ جب لوگ چلے جائیں پھر مردے کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے، روح لوٹا دی جاتی ہے، یہ ساری حدیث ہے، لیکن ہمیں یقین ہی نہیں آتا۔ ہم گئے، ہم کہتے ہیں مر گئے تو بس گئے، ختم۔ ایک عام مطلب ایک تصور یہ ہے، موت کو ہم اچھا نہیں سمجھتے اور نقصان کی چیز سمجھتے ہیں، سب کچھ رہ جائے گا، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم ادا ہی نہیں کر سکیں گے۔ بعض اگر جلدی جانا ہو نا کسی نے، وہ بڑے وہ ہوتے ہیں، کوئی بیماری لگ جائے، جان لیوا بیماری، وہ کہیں یار ابھی تو یہ کام باقی تھا، یہ کام باقی تھا۔ تو جاننا ضروری ہے اور اس پہ یقین کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ صرف جاننا کافی نہیں ہے، جو جان جائیں اس پر پھر آپ یقین کریں۔ یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ معراج کیسے حاصل کریں گے، کہ پہلے تو آپ جانیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اب جاننے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، کیونکہ ہماری کامیابی کا جو یعنی دار و مدار ہے یا جو ہماری منزل ہے وہ غیب، اس کا تعلق غیب سے ہے، یعنی ہمارے سامنے وہ غیب کی حیثیت رکھتی ہے، اگرچہ وہ غیب ہے نہیں، وہ حقیقت ہے۔ جیسے کہ اس ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ اس وقت میرے لیے تو ایک غیب ہے، لیکن جو ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ تو اس قسم کی بات ہے، تو غیب۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی ہے کہ یعنی متقیوں کی جو پہلی صفت ہے وہ یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ ان کا غیب پر یقین ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو چیز نہیں دیکھ پا رہے اس پر اس کا یقین۔ اور یہی ہماری جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ہم نہیں دیکھ پا رہے اس پہ ہم یقین ہی نہیں کر رہے، حالانکہ جو چیز آپ کو ایک مستند ذریعے سے بتا دی جائے تو اس پہ یقین کرنا چاہیے اصولاً۔ وہ بعض اوقات میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ایک آپ کے کمرے میں آپ نہیں تھے، آپ کی غیر موجودگی میں کوئی چھوٹا سا سانپ آپ کے کمرے میں گھس گیا اور آپ کے بیٹے نے دیکھ لیا، جس کی عمر 15 سال ہے، بچہ نہیں ہے وہ، 15 سال ہے، دیکھ لیا اس نے، اب وہ کہیں کونے خدرے میں چھپ گیا، چھوٹا ہے، تو آپ اس کی بات پہ یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ بات ہے کہ جو جانے، جو دیکھے اور جو اس پہ آپ کا یقین ہو تو پھر آپ یقین بھی کریں گے، وہ چیز جو آپ نے نہیں دیکھی۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اللہ نے بتائی ہیں پیغمبر کے ذریعے، کہ جو بھی کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ ہوگے، تمہیں ایک نئی زندگی دی جائے گی، اور پھر تمہیں اعمال کے حساب سے تمہارے لیے ایک مکان دیا جائے گا، تمہیں وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا وہ ایک الگ بات ہے۔ تو دیکھیں جاننا، اور جو جان جائیں پھر اس پر یقین کرنا۔ اگر آپ کو معراج حاصل کرنی ہے، اول تو دیکھیں ہم اس یعنی ہم نے اپنے گرد جو ہول بنایا ہوا ہے اس سے ہم لوگ نکلنا نہیں چاہتے۔ انسان، آج کا انسان جس نے اپنے گرد ایک حالہ بنایا ہوا ہے کہ یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری نوکری ہے، یہ میرا کاروبار ہے، اور بس یہ میری منصوبے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، مجھے پیسہ چاہیے، بہت سا پیسہ چاہیے۔ سنا ہے بعض لوگ، بہت سا پیسہ چاہیے، پیسے سے مسائل حل ہوں گے اور کسی سے مسائل حل ہی نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ جن لوگوں کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں پیسہ ہے وہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے۔ ہمارے ایک آج نواز شریف صاحب ہیں، پیسہ ان کے پاس بہت ہے لیکن وہ ملک میں آنے سے ڈرتے ہیں، وہ نہیں آ پا رہے اور بگوڑے قرار دیے جا چکے ہیں۔
خیر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک تو دیکھیں، ایک تو جانیں، اور جو جان جائیں مستند ذرائع سے، پھر آپ اس پر یقین بھی کر لیں۔ چلیں ایک بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم